السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوچئے اگر ایک رات کی عبادت کا ثواب 83 سال سے زیادہ مل جائے اور اگر ہم اس رات کو سوتے ہوئے گزار دیں تو رمضان کی آخری 10 راتوں میں ایک ایسی عظیم رات چھپی ہے، لیلۃ القدر۔ مغرب سے لے کر فجر تک کا سمپل عبادت پلان بتانے والی ہوں تاکہ آپ 21، 23، 25، 27 اور 29 رمضان کی رات کو بہتر طریقے سے گزار سکیں۔ اور ایک گزارش ہے، اس ویڈیو کو سیو ضرور کر لیجئے تاکہ لیلۃ القدر کی رات میں آپ اس عبادت پلان کو فالو کر سکیں۔ سب سے پہلے مغرب کی نماز پڑھیں۔ نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ پھر کچھ دیر استغفار کریں، استغفر اللہ، کیونکہ رمضان کا سب سے بڑا تحفہ ہے مغفرت۔ قرآن کی تلاوت، مغرب کے بعد یا تراویح سے پہلے قرآن کی تلاوت ضرور کریں۔ جو سورہ یاد ہو وہ پڑھے۔ کچھ برکت والی سورہ، سورہ اخلاص، سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ مزمل، سورہ واقعہ، سورہ کہف۔ اگر آپ کو قرآن زیادہ یاد نہیں ہے تو سورہ اخلاص 3 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد قرآن کا 1/3 حصہ ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں سورہ اخلاص 3 بار پڑھنے سے پورے قرآن کے برابر ثواب مل سکتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے تاکہ اللہ کا پیغام دل تک پہنچے۔ عشاء کی نماز اور تراویح توجہ کے ساتھ پڑھے۔ حدیث میں آتا ہے، جو شخص رمضان کی راتوں میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرے، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر تراویح کے بعد نیند آ رہی ہو تو تھوڑی دیر ریسٹ کر لینا بالکل ٹھیک ہے۔ 1 یا 2 گھنٹے سو لینا تاکہ آپ تہجد میں زیادہ فوکس سے عبادت کر سکیں۔ اسلام میں عبادت کو مشکل بنانا ضروری نہیں ہے۔ رات کا آخری حصہ سب سے قیمتی وقت ہوتا ہے۔ اس وقت 2 رکعت نفل نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، تسبیح پڑھے اور سجدے میں دعا کرے۔ سب سے افضل دعا لیلۃ القدر میں سب سے زیادہ یہ دعا پڑھے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ، تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما دے۔ اس دعا کو بار بار پڑھے۔ عبادت کے بیچ میں دعا کے لیے الگ وقت ضرور رکھے۔ اللہ سے رو رو کر دعا کریں۔ اپنی ہر پریشانی اللہ کو بتائے۔ لوگوں کو بتانے سے کہیں بہتر ہے اپنے اللہ کو بتانا۔ اپنے دل کی ہر بات اللہ کو بتائے، جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنی امی کو سب کچھ بتاتا ہے۔ دعا کرے اپنے والدین کے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، ان سب لوگوں کے لیے جو دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ غزہ کے مسلمانوں کے لیے، فلسطین کے لیے، یمن کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے۔ جو لوگ ہاسپٹل میں بیمار ہیں، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کے نکاح نہیں ہو رہے، جو بے اولاد ہے، اللہ ان سب کی مشکل آسان کرے۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرے جب ایک دن ہمیں بھی اس دنیا سے اٹھایا جائے گا اور ہمیں ایک اندھیری قبر میں دفن کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا کرے، یا اللہ میری قبر کو روشن فرما، اس کو جنت کا باغ بنا دے۔ اور اس دن کے لیے بھی دعا کرے جب ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہوگا۔ ہو سکتا ہے انہی راتوں میں لیلۃ القدر ہو، اس لیے ان راتوں کو ضائع مت ہونے دے۔ تھوڑی سی عبادت بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہو سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے، آمین۔